ہے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل قوم محض باطل کی وجہ سے کبھی ترقی نہیں کر سکتے. ان الباطل کان زہوقا. ترقی اگر کوئی کرتی ہے، کسی باطل کو ترقی کرتے ہوئے دیکھو تو ضرور سمجھ لو کہ اس باطل کے ساتھ کوئی حق لگا ہے جس نے اس کو ترقی دی. تو یہ ساری باطل اقوام جو ترقی کرتی نظر آ رہی ہیں وہ اپنے فسق و فجور کی وجہ سے نہیں، اپنے غلط عقائد کی وجہ سے نہیں، اپنی عریانی فحاشی کی وجہ سے نہیں، اپنے بے دینی کی وجہ سے نہیں. وہ ترقی اگر کر رہی ہیں تو کچھ حق صفات انہوں نے اختیار کی ہیں جو در حقیقت ہمارے دین کی تعلیم تھی. اس کی وجہ سے ان کو ترقی ملی، اس کی وجہ سے ان کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ رکھا ہے کہ کافر کرے کام یا مسلم کرے، جیسا کام کرے گا دنیا میں ویسا نتیجہ پالے گا. وہ آخرت کا معاملہ اور ہے. آخرت میں تو ایمان شرط ہے عمل کا ثواب ملنے کے لیے، لیکن دنیا میں مسلمان کرے یا کافر کرے، جیسا کام کرے گا ویسے نتائج اس کو دنیا کے اندر مل جائیں گے. تو ان لوگوں نے جد و جہد کی، محنت کی، قوم کی تربیت کی، ان کو طریقہ سکھایا. اس کے نتیجے میں اب آپ کو میں مثال ایک اور دیتا ہوں. ایک مرتبہ میں برطانیہ میں ایک ٹرین کے اندر جا رہا تھا، تو مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں غسل خانے میں جانے کی ضرورت پیش آئی. تو وہاں جا کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آکوپائیڈ ہے، یعنی ابھی اس میں اندر کوئی ہے. تو میں آ کر بیٹھ گیا کہ جب خالی ہوگا تو چلے جائیں گے. تھوڑی دیر کے بعد میری نظر پڑی تو ایک خاتون وہاں پر کھڑی ہوئی تھی، اور جیسے کوئی انتظار میں کھڑا ہوتا ہے، اور تختی پر اب آکوپائیڈ لکھا ہوا نہیں تھا، خالی پڑا ہوا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو آپ چلی جائیں، خالی ہے. تو کہنے لگی کہ نہیں، میں اصل میں ایک اور وجہ سے کھڑی ہوں. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی اس لیے کھڑی ہوں کہ یہ غسل خانہ جو ہے میں نے یہاں پر اس کو استعمال کیا ہے، یعنی پیشاب کیا ہے وہاں پر، اور جب میں فارغ ہوئی تو گاڑی پلیٹ فارم پر رک گئی، اور پلیٹ فارم پر رکنے کی وجہ سے میں اس کو فلش نہیں کر سکی، یعنی پانی بہا نہیں سکی. جو اس لیے نہیں بہا سکی کہ پلیٹ فارم پر جب گاڑی کھڑی ہو تو اس وقت میں پانی نہیں بہایا جاتا تاکہ گندگی پلیٹ فارم کے اوپر نہ پھیلے. سارے ریل کے اندر ہدایات لکھی ہوتی ہے، نہیں آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب پلیٹ فارم پر گاڑی کھڑی ہو تو استعمال نہ کیا جائے. تو اس لیے کھڑی ہوں کہ جب گاڑی روانہ ہوگی تو میں جا کے فلش کر کے پھر جاؤں گی، اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھوں گی. اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک تو یہ کہ قاعدہ ہے پلیٹ فارم کے اوپر گندگی نہ پھیلائی جائے، یہ وہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے ہاں بھی لکھا ہوا ہے ریلوں میں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ اہتمام کہ بھئی میں ویسے چھوڑ کر آ گئی ہوں، اس کو فلش کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر مجھے جا کر اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ سارے طریقے انہوں نے اپنے قوم کے مزاج میں رچا بسا دیے. اس کے نتیجے میں ایک ترتیب ہے، ایک نظم ہے. ساری دنیا ان کو دیکھ کر ان کی سمجھتی ہے کہ یہ قابل تقلید لوگ ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے دین کی باتیں تھیں، لیکن انہوں نے ان کو اختیار کر لیا اور اس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ گئے، دنیا میں آگے بڑھ گئے. ہم نے یہ طریقے چھوڑ دیے. تجارت کو دیکھو، تجارت کے اندر امانت، دیانت یعنی سچائی، وہ ان کے ہاں آخرت کا تصور ہو یا نہ ہو وہ تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں، لیکن اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے امانت اور دیانت کو اختیار کر لیا. تو غرض عرض یہ کر رہا تھا کہ معاشرت کا ایک باب بڑا طویل باب ہے، خود شریعت کا حصہ ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہونے کے برابر ہے.